امام حسین کو غیر مسلم شعراء کا خراج عقیدت۔ امام حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہی قابل تعظیم نہیں بلکہ دنیا کا ہر عدل پسند انسان امام عالی مقام کی قربانی اور ہدف کو تعظیم و تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بے شک مسلم مشاہیر، مفکرین، علماء اور شعراء واقعہ کرب و بلا کو اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس سوال کے ساتھ کہ حسین صرف شیعوں کے ہوتے تو پروفیسر ڈاکٹر ستنام سنگھ کھومار کو کیا پڑی تھی کہ آپ کی شان میں قصیدے اور مرثیہ لکھتے؟ دلو رام کوسری کو مرثیہ اور نعت کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہندو شاعرہ روپ کماری امام عالی مقام سے کیوں اظہار عقیدت کر رہی ہیں؟ پورن سنگھ ہنر کیوں واقعہ کربلا پر اشک بار ہیں؟ پرتپال سنگھ بیتاب کیوں واقعہ کربلا پہ بیتاب ہو جاتے ہیں؟ ان کے علاوہ بھی کئی اور غیر مسلم شعراء اور مفکرین واقعہ کرب و بلا سے حریت و زندگی کا درس لیتے ہیں۔ حسین کی قربانی انسانی وقار اور عظمت کے لیے تھی۔ اسلام کی بقا کا راز کربلا ہے۔ جس طرح نبی کی نبوت کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح امام کی امامت بھی تمام عالم بشریت و جن و انس کے لیے ہوتی ہے۔ حسین تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے۔ پھر ڈاکٹر ستنام سنگھ کھومار کو حسین علیہ السلام سے اتنا عشق کیوں؟ نکتہ یہی ہے جو ہندو شاعرہ روپ کماری نے کہا تھا، جوشملی آبادی کا مصرع بھی لمحہ بلمحہ اس حقیقت کا گواہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پروفیسر ستنام سنگھ کھومار کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین، سارا زمانہ حسین کا، کوئی امام، کوئی پیمبر، کوئی ولی، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا، ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا، میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا، آزادی خیال کی تحریک ہی تو ہے عاشور کو چراغ بجھانا حسین کا، مظلومیت کے وار سے ظالم نہ بچ سکا، آخر ہدف پہ بیٹھا نشانہ حسین کا، اب بھی زبانیں خشک ہیں پہرے فرات پر، اب بھی زبانیں خشک ہیں پہرے فرات پر، دہرا رہا ہے خود کو زمانہ حسین کا، کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، مجھ پر ہے کوئی قرض پرانا حسین کا۔ ایک اور غیر مسلم شاعر پرتپال سنگھ بیتاب کے اشعار دیکھیے، وہ کس طرح امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور غم زمانے کے دور دور رہتے ہیں، ایک حسین کا غم ہے جب سے مہرباں اپنا۔ بیتاب کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو، جو شہیدوں نے لہو سینچا نہ ہوتا بیتاب، یہ جو اسلام کا گلشن ہے بیاں باں ہوتا۔ پرتپال سنگھ بیتاب نے عمدہ مرثیے کہے ہیں۔ اسی طرح امر سنگھ جوش بھی اپنے انداز میں سید الشہداء کو نذرانہ عقیدت مسدس کے اشعار میں یوں پیش کرتے ہیں، ظالموں کے اتنے جھانسوں میں بھی تو آیا نہیں، ظالموں کے اتنے جھانسوں میں بھی تو آیا نہیں، دیکھ کر طاقت کو تیرا دل بھی گھبرایا نہیں، دولت دنیا کے آگے صبر جھک پایا نہیں، زندگی ٹھکرائی تو نے عزم ٹھکرایا نہیں، دوسروں میں ایسی جرت کی فراوانی کہاں، سارے عالم میں بھلا تیری سی قربانی کہاں۔ چرن سنگھ چرن امام حسین علیہ السلام کے آسرے کو منزل مراد سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ
لیا خیال کا جب تیرے آسرا میں نے، لیا خیال کا جب تیرے آسرا میں نے، ہوا یقین کہ منزل کو پا لیا میں نے، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، تمام رات اندھیروں میں کی دعا میں نے۔ سردار جسونت سنگھ لکھتے ہیں، وہ یاد آتے ہی ہو جاتی ہیں آنکھیں اشک بار اب بھی، وہ یاد آتے ہی ہو جاتی ہیں آنکھیں اشک بار اب بھی، زمیں ہے مزمحل اب بھی، فضا ہے لالہ زار اب بھی۔ ڈاکٹر امرجیت ساگر امام عالی مقام کے حضور یوں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، متاع زیست کو اس پر نثار کرتے ہیں، متاع زیست کو اس پر نثار کرتے ہیں، نہ ہم سے پوچھئے کس غم سے پیار کرتے ہیں، رواں ہے شام و سحر چشم درد سے ساغر، رواں ہے شام و سحر چشم درد سے ساغر، غم حسین سے ہم بھی تو پیار کرتے ہیں۔ سردار ترلوک سنگھ سیتل اپنے قلم کو یوں وضو کراتے ہیں، جنگ کے میدان کو جب سرور چلے، ہر طرف بھالے گڑے خنجر چلے، دھوپ کے صحرا کا منظر العماں، اوڑھ کر تطہیر کی چادر چلے، افر آل مصطفیٰ پر یہ ستم، بیڑیوں میں پھول سا عابد چلے، سن کے سیتل کربلا کا سانحہ، سینکڑوں خنجر میرے دل پر چلے۔ ہرچرن سنگھ مہر کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، یہ وہ عمل ہے جو عالی وقار کرتے ہیں، کبھی نصیب ہو ہم کو بھی کربلا کی خاک، یہ وہ دعا ہے جسے بار بار کرتے ہیں۔ سورج سنگھ سورج کا ایک قطع امام عالی مقام کے حضور یوں ہے، یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ ہندو شاعرہ روپ کماری امام عالی مقام کے حضور یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتی ہیں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ ہندو شاعر منشی دیشو پرساد ماتھر لکھنوی کو اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مداح سرائی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی ہے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ معروف ہندو شاعر رام پرکاش ساحر کہتے ہیں، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی۔ اس طرح رائے بہادر بابو کے خیالات ملاحظہ کیجیے، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں۔ 1918 میں معروف ہندو شاعر دلو رام کوسری نے ایک مرثیہ بعنوان قرآن اور حسین کہا تھا، اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔
قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، کیا وصف ان کا ہو کہ ہے لکنت زبان میں، صدائے غیب سے آتی ہے کان میں، قرآن کلام پاک ہے شبیر نور ہے، دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے۔ پنڈت ایسری پرشاد پنڈت دہلوی کہتے ہیں، نکلیں جو غمِ شے میں وہ آنسو اچھے، برہم ہوں جو اس غم میں وہ آنسو اچھے، رکھتے ہیں جو حسین سے کاوش پنڈت، ایسے تو مسلمانوں سے ہندو اچھے۔ ہندو شاعر منشی لچھمن داس مرثیہ گوئی میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کا ایک قطعہ ملاحظہ ہو، بالخصوص ان کے آخری دو مصرعوں نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ کم جس کی خیالی ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، پابندِ شریعت نہ سہی گو لچھمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔